سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد هادي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هادي الجود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هادي وصحبه وبارك وسلم گناہ جیسا بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، پوشیدہ ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، اس کی سزا ہے اور اس کی نحوست ہے، منحوست ہے، بدبختی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور سب سے بڑی دور اللہ سے دوری ہے اس سے۔ اتر مقام جہاں تک بھی انسان کی حد جا سکتی ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ آخرت میں کامیاب انسان وہی ہوگا فلاح پانے والا جس کا دنیا کے اندر گناہوں سے چھٹکارا ہو چکا ہوگا۔ گناہ جو ہم نے یہیں چھوڑنا ہے زندگی میں، موت سے پہلے اس کے بعد کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم وہاں گناہ چھوڑ سکیں، گناہ یہیں چھوڑنا ہے، اسی جگہ ختم کرنا ہے۔ بہت سے گناہ ایسے عام ہیں آج کل کہ ان کو گناہ سمجھتے نہیں، اور وہ بہت بڑے گناہ ہیں، بہت ہی بڑے گناہ ہیں، جن میں سے ایک گناہ جو ہے اس قدر عام ہے شاید ہی کوئی انسان بچا اس سے۔ پیر، فقیر، صوفی، ذاکر، شاکر سارے اس میں رگڑے گئے ہیں۔ وہ گناہ جو ہے غیبت ہے، بیک بائٹنگ، سارے گناہ گندے ہیں لیکن یہ بڑا غلیظ گناہ ہے، انتہا گندہ گناہ ہے، اور اتنا ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے انسان جس وقت سے گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ آخر اس گناہ سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کریں، ہم گناہ سے بچیں، کیسے بچیں، اس کے بارے میں کچھ سوچیں۔ چند پوائنٹس آپ کو عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ اس پہ عمل کر لیا جائے تو اس گناہ سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اس گناہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے غیبت سے
یا کوئی بھی گناہ ہو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اللہ کی طرف انسان رجوع کرے اور اللہ سے استدعا کرے، دعا کرے، نفل پڑھ کر دعا کرے، اللہ پاک یہ غلیظ گناہ ہے، میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، نہایت کمزور ہوں، ماحول خراب ہے، تو بجز تیری رحمت اور تیری معاونت کے، تیری مدد کے، میں اس گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے میرے لیے۔ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے گناہ چھوڑنے کا، ویسے اتنی ارادہ ہی نہ ہو تو کام تو کبھی نہیں ہوگا، دنیا کا کام نہیں ہوتا۔ میرا ارادہ ہی نہ ہو کہ میں نے کھانا کھانا ہے تو میں کھانا پکاؤں گا، میرا ارادہ ہی نہ کہ میں چائے پینی ہے میں چائے بناؤں گا۔ جب ارادہ آئے گا چائے بناؤں، چائے پینے میں تو اڑ کے پی چائے بناؤں۔ بڑی بیسک چیز یہ ہے کہ ہم اپنا ارادہ کریں، کسی غلیظ چیز سے، اس گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ فرسٹ چیز کیا چیز ہے؟ ارادہ، انٹینشن۔ میں ارادہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ، ارادے کے بعد دوسرا سٹیپ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ پہلے ارادہ کریں گے، اب اس کا ہم سٹیپ اٹھاتے ہیں، کیا کریں؟ پھر ہم سٹیپ اٹھائیں گے اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، ویسے دعا کر لیں، استغفار کی تسبیحات کر لیں اور اپنے ارادے کو پکا کر لیں اور کہنے لیں مولا میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی، اللہ اپنی مدد بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اس انسان پر۔ یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں نا، اور ایسی بات نہیں کہ جو بندہ اللہ سے مدد مانگے اللہ مدد نہ کرے، تو ہوا ہی نہیں کبھی۔ اس کے ارادے کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے اللہ، اس کی اخلاص کو دیکھتا ہے، اس کے اندر سے چیز دیکھتا ہے کہ کتنے پرسنٹ یہ چاہ رہا ہے، جتنے پرسنٹ ہماری الحمدللہ نیت ہوگی اسی سے کئی گنا پرسنٹ اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، کوئی مشکل نہیں۔ اچھا جی، 2 چیزیں ہوگی، اب تیسری چیز میں کیا ہے گناہ چھوڑنے کی، کہ جو وعیدیں آئی ہیں گناہ پر، اس سے غیبت ہے۔ اب غیبت کے اوپر جو وعیدیں آئی ہیں، مطلب جو سزائیں آئی ہیں، ظاہر ایسی تو کوئی چیز نہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہو، اللہ نے نہ بتائی، گناہوں کے اللہ نے بتائی، سزائیں بتائی ہیں قرآن کی۔ ان سزاؤں کے بارے میں انسان جب وہ گناہ کے قریب ہو تو اس سزاؤں کے بارے میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سزا ہے، احتساب کرے اس کا، کہ کتنی بڑی بڑی اس کی سزا ہے جو میں کام کرنے لگا ہوں، کیسے میں برداشت کروں اس کو۔ یہی بات انسان کرنے لگتا ہے تو سوچے اس کی سزا کیا ہے۔ جب میں ابھی لگا ہوں، شروع ہونے والا ہوں اس بات پر، بہت سزا ہے اس کی، تو بھائی بہت سزا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سود اتنی بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ 70 بار سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غیبت جو ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ چند سیکنڈ میں انسان کہاں پہنچ جاتا ہے جس سے وہ گناہ کر رہا ہے، اس حالت کے اندر انسان ہوتا ہے کہ کسی کی غیبت نہیں آپ کر سکتے، دشمن کی بھی نہیں کر سکتے، وجہ یہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا سزا دی ہے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہوں کو آج کی رات اللہ نے دکھایا ہے، اس میں سے دیکھیں کتنی بڑی سزا ملے گی جس وقت ہم غیبت کرتے ہیں تو ہم کہاں ہوں گے۔ یہ سوچیں آپ، غیبت کرنے والا سوچے کہ میں اب کہاں کھڑا ہوں یا کہاں کھڑی ہوں اس وقت میں، سوچ لیں کیا حال ہوگا اس وقت۔ اس وقت حال یہ ہوگا دکھایا نبی پر، کی قوم ہے عجیب انداز سے اس کو سزا مل رہی ہے، وہ چھاتیوں کے بل الٹے لیٹے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں،
کس طرح لٹکے اللہ کو، چھاتیوں کے بل وہ عورت اور مرد الٹے چھاتیوں کے بل لٹکے ہوئے ہیں دوزخ کے اندر، کباب بن رہے، چیخ اور پکار ہے، مزے حال ہے دوزخ کی۔ تو بھئی عجیب عجیب ایسی ایسی سزائیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ قرآن اللہ نے بتایا کہ آدمی عورت مرد جو گناہ کرتا ہے اس کا حال یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک کر، جہنم جانا ہی بہت بڑی چیز، جہنم میں پھینک کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ایک گرم پی، قرآن ہے، اتنا گرم پانی اس کے سر پہ ڈالیں گے، اور وہ پانی جب سر کے ڈلے گا تو اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، اندر سے ساری آنچنی باہر آ جائیں گی۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ، کسی گناہ کے ساتھ بتا رہے ہیں، آنچنی باہر آ جائیں گی، وہ چیختا ہوا بھاگے گا، وہ فرشتے کھڑے ہوں گے، اس کو دھکا دے کر پھر اس آگ میں پھینک دیں گے، مسلسل اس پہ کام ہوتا رہے گا۔ ان وعیدوں کو آدمی سوچے کہ اتنی سخت سزا میں پہنچ چکا ہوں۔ الٹ کا لٹکا ہے آدمی، جو بھی غیب کر رہا ہے، الٹ کا لٹکا ہے وہ اس مقام پر جہاں اللہ نے بتایا، اور اس کو سزا ملتی ہے۔ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی سزا بتائی ہے کہ ایسی بڑی سزا ہے کہ جس سے انسان غیبت کرتا ہے تو سگے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، سگے مردہ بھائی کا گوشت وہ کھا رہا ہے اس وقت۔ اور پریکٹیکل اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے عورتوں کے ساتھ بتایا تم الٹی کرو نا دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس نے الٹی کی تو وہ گوشت کے باقاعدہ بوٹی باہر نکل آ گئی، یہ تم نے گوشت کھایا ہے باہر نکل گیا۔ یہ سزا انسان ذہن میں رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غیبت کی سزا پر کہ اللہ کے نبی نے پھر قوم کو دیکھا، اسی قوم کو، کہ وہ مردار بدبودار، اور وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ جہنم کے کیسے وہ لوگ مردار ہوں گے اور کیسے بدبودار ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غیبت کرنے والے کی بو، اللہ اکبر، اندر دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ اس کی بو اتنی ہوتی ہے اگر زمین پہ اس کی بو آ جائے غیبت کرنے والے کی آسمانوں سے، زمین ہی بے ہوش ہو جائے۔ یہاں اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم نے تمام چیزوں اندر سمیٹا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سب اندر ہیں ہمارے جو ہم چیزیں کرتے ہیں۔ اس لیے ابھی تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو اس قرآن پہ یقین نہیں کرے گا اسے ہو ہی نہیں سکتا۔ جن باتوں میں یقین نہیں کرا گیا، بڑے میرا دل تو یہ کرتا ہے ہم یہ کر لیں فلاں کر لیں، ایسی ایسی باتیں شروع ہوتے ہیں، ہم مر جائیں ہم فلاں ہو جائیں، مر کے کہاں جائیں گے؟ ابھی تو وقت ہے، اللہ کے فضل سے ہم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، سے آج بھی ہم صحیح ہو جائیں تو صحیح کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کتنی، اور یہ معاشرہ آپ دیکھیں نا ہماری زندگی میں غیبت کا حال کیا ہے، کس طرح سے ہے، مردہ کھا رہے ہیں۔ اللہ کہا یہ کون سی قوم اتنی گندی، کس حال کے اندر یہ قوم؟ فرمایا یہ وہ ہیں لوگ جو غیبت کرتے تھے، غیبت کرتے تھے۔ یہ وعیدیں ہمارے سامنے ہوں گی، چند باتیں بتا رہا ہوں غیبت کے بارے میں، مجھے بتایا ہوا کیا، آدمی کا حال کیا ہوا۔ اب ہم اس کام پر آ جاتے ہیں، یہی بہت بڑا دھوکہ آ جاتا ہے کہ ہم بہت بڑی عبادات کر رہے ہیں، ہم تو بہت نفس خوشی کر رہے ہیں، اور جناب اللہ فلاں 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 ہزاروں جو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں انسان کو کرنے کے لیے۔ رمضان میں 10 قرآن بھی ختم کرتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں، تہجد میں پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ گناہ چھوٹا نظر آتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ سنیں حدیث سناتا ہوں اس سلسلے میں۔ روز قیامت میں
ظاہر ہے سارے اعمال لے کے اللہ کے پاس پہنچیں گے، ہم بھی پہنچیں گے بھی، ہمارے تو بڑے اعمال ہیں، تو ساری زندگی نیک کام کیے ہم تو ماشاء اللہ، خیراتیں دی ہیں، فلاں کیے ہیں، فلاں کیے ہیں، ذوق شوق سے پہنچیں گے، اپنے اعمال دیکھیں گے، تو وہاں جائیں گے جب دربار میں حاضر ہوں گے اللہ کے دربار میں، تو کچھ بھی نہیں بڑا ہے، دیکھا کہ میں غلط جگہ تو نہیں آگے کتنے، میں تو یار نیکی کی ہے، میں تو لکھی ہوتے ہیں اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں، اکثر پوچھتے ہیں آپ نے کتنے حج کیے ہیں، میں کہا ڈائری پہ لکھتے رہتے ہیں، تمہیں یاد نہیں، وہ کہاں گے سارے، آخر کوئی عرض کرے گا یا اللہ میں تو اپنا اعمال دیکھ رہا ہوں، میرے اعمال کہاں گئے، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی چیز، سننے والی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں تمہیں مجھے پتہ ہے، فرشتے جانتے ہیں تم نے بڑے عمل کیے ہیں، بہت انتہا، تو دنیا میں مشہور تھا، بڑا متقی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا حاجی ہے، میرے وہ اعمال کہاں گئے، تیرے اعمال تو غائب، تو کرتی خود ہی کیے، ہم نے تو نہیں کیا، میں نے کیسے کر دی، تم نے کیسے کر دی، تو غیبت کرتا تھا تو تیرے اعمال ختم ہو گئے سارے، تیری غیبت نے تیرے سارے اعمالوں کو ختم کر دیا، کچھ بھی تیرے پاس نہیں، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو اور اس کو جہنم میں پھینک دو، اور اس غیبت کی سزا دو اس کو جس نے کی، تو بجائے وہ نیکیوں کے اور اس کو سزا دی جائے گی، بتائیں کتنی بڑا گناہ ہے، سارے گناہوں کا دیکھیں، گناہ جو ہے آدمی استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، غیبت کا تو معاف نہیں ہوتا توبہ سے، بتائیں غیبت کرنے کے بعد پھنس گیا آدمی جال کے اندر، کیسے معاف ہوگا، بتائیں غیبت کا تو معاف ہوگا، اس آدمی کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، میں نے تیری غیبت کی ہے، لے دے کے معاف کر دے، وہ جو بھی کہہ گئے میں تو نہیں کرتا، یہ رشتہ کروں، سارا اپنی زندگی میں ٹٹول کے دیکھیں، اب ہمارے الحمدللہ حضرات اور حضرات یعنی عورت اور مرد الحمدللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، تزکیہ جو کر رہے ہیں لوگ اپنی شیٹ مکمل کرتے ہیں، دس گریٹ جاب اللہ جو ان سے لے رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے تعالیٰ کی اس آفر کو ایکسیپٹ کیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اقوام کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں تو بیوقوفی ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کی قصے آپ اٹھا کر دیکھیں، نور السلام آئے سب ہنس رہے ہیں، کیا کشتی بنا رہے ہیں، دماغ کیا کشتی پہاڑ پہ کیا کر رہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں ایسی دنیا کے اندر کہ جس سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور صحیح ہو سکتا ہے۔ آج کی آسان بات ہے، مجھے بتائیں ان گناہوں سے بچیں، وہ آسان نہیں تو مجھے بتائیں کون آدمی جو بغیر چھوڑے بچ سکتا ہے، جس کی نیت ہی نہ ہو چھوڑنے کی، جس میں آپ کو پہلے مثال دی، جس کی نیت ہی نہیں چائے بنانے کی، چائے بنا کیسے سکتا ہے، چائے کا پیے کیسے، آپ چائے نہیں پیے کرتے میرا ارادہ نہیں تھا، اور جس کا ارادہ ہوگا الحمدللہ گھر میں چائے بنا کے پیے، تو گناہ چھوٹے گا کیسے، اس کا ارادہ ہی نہیں، اس کے دل میں اس کی اہمیت ارادہ نہیں، اس کی اہمیت ہی نہیں، ارادہ شو کرتا ہے اہمیت، تو اس کے لیے کیا ہے کہ یہ وعید جو ہے سیکنڈ چیز، تھرڈ چیز میں نے بتا رہا ہوں آپ کو، ان وعیدوں کا ہر وقت انسان غیبت ہو جائے، ساری پکچر آ جائے تمام گناہوں کی کیا ہو کہ آخرت کے اندر ایک چیز نہیں ملے گی، ہمارے سارے اعمال جو زندگی ہم کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، مجھے لفظ ہے حدیث، کسی غلط فہمی میں آدمی نہ رہے غیبت کرنے والا کہ میں اتنے مال کرتا ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ نہ، بالکل ساروں کو صاف کر دیتی ہے غیبت۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، جس اعمال کی بات کرتی ہے ایمان کی بات کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے یہ درخت ہے اس میں سوکھے پتے ہیں، وہی چڑھاوا آئے گا اور اس کو ہلائے گا، مارے گا ڈنڈی اپنے بکریوں کے لیے، پتوں کو چھیننے کے لیے، یہ ساری ٹہنیاں خالی ہو جائیں گی، بالکل صاف ہو جائیں گی۔ مثال دے رہے ہیں اللہ کے نبی اپنے صحابہ، فرمایا جب انسان غیبت کرتا ہے تو اس کا ایمان بالکل اسی طرح جھڑ جاتا ہے پتوں کی طرح، ان پتوں کی طرح بالکل ایمان اس کا انسان ختم ہو جاتا ہے، جھڑ جاتا ہے۔
جی ہے بھائی، یہ سوچنے والی بات ہے. نماز فرمائے کہ دیکھیں اپنے اعمال بھی کام نہیں آئیں گے، ہمارے ایمان ہی ہمارا غائب ہو جائے گا. اتنا بڑا گناہ ہے غیبت. مجھے بتائیں اللہ کو کتنی ناپسند ہے یہ چیز، کیونکہ عام ہو جاتی ہے چیز تو آدمی کہتا ہے جی سب کر رہے ہیں میں بھی کروں، کیا فرق پڑتا ہے. میں نے خود دیکھا جی فلاں آدمی سب کر رہے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، وہ بھی کر رہے تھے، پیٹیں بچی ہوئی وہ بھی کام کر رہے تھے، اس کا حوصلہ بڑھتا ہے. اللہ کے نزدیک تو یہ چیز نہیں ہے. ابھی اللہ نے کہا کہ انسان کو تقوی سے پہچانا جائے گا. انسان تقوی ہے تو پھر دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو تولے گا کہ یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، اس نے یہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا. جو کچھ اس نے دنیا کے اندر دین کی خاطر چیزیں سی ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہ نہیں تو غائب بھی ہوگا. اس غلط فہمیوں کو دور کر جو شیطان نے ہمارے ذہن ڈالی ہے. ہمارا سسٹم آف لائف وہ ہونا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم فرمایا کرنے کے لیے اس کے مطابق دین کو چلائیں، اپنی طرف سے ہم گناہ کریں گے. تو تیسری چیز کیا ہوئی؟ وعید. میں نے چند باتیں بتائی ہیں آپ کے بارے میں، اور بہت ہیں اس کی سزائیں جو ہیں غیبت کی. غیبت کرنے والا اس حال کے اندر ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، مرد ہوتا ہے، کچھ پاس نہیں ہوتا اس کا، بالکل پھانک ہوتا ہے خالی. اور کرنے والا سننے والا دونوں برابر ہیں. حدیث میں آتے ہیں اسی سن، جو غیبتیں سنتا ہے ایسے میں کرتا تھوڑے ہیں، سنا ہو گیا. کیونکہ وہ ایک نمبر ایک اس کی سزائی کو ایسی کمپنی میں بیٹھتا ہے جہاں ایسی بکواس بازی ہوتی ہے. اس کو کہا کس نے تم جا کے بیٹھ وہاں بیٹھ کے تو صرف کرنے سے نہیں ہمیں پرہیز کرنا، بلکہ کیا ہے سننے سے بھی پرہیز کرنا ہے. اور سننے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پھنس گئے ہیں سب سے پہلے بات تو یہ کریں اس کو روکنے کی کوشش کی، یار چھوڑیں کوئی اور ٹاپک، بات کو گول کریں، کسی اور ٹاپک کو چھیڑ دیں. کہاں یا اس کا کیا ہوا، فلاں وہ کیا کر رہا تھا آدمی، اس نے کیا کیا تھا، آج کل تو یار بڑی سردی ہے فلاں، ٹاپک کو چینج تاکہ وہ رخ موڑے اور ہم بچیں سننے سے. اور ہمت ہے تو صاف ہی کہتے ہیں تو بہت بڑا گناہ آپ کر رہے ہیں، مجھے ملوث کر رہے ہیں. اور تیسری حالت یہ ہے کہ فوراً اٹھ جائیں وہاں سے. لیکن ہم تینوں اس لیے نہیں کرتے کہ یا آدمی ناراض ہو جائے گا، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، خود جہنم میں پہنچ رہے ہیں. یہ میرا چاچا ناراض ہو جائے گا، میرا فلاں ناراض ہو جائے گا، میرا استاد صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب ناراض ہوں گے. یہ کون کہتا ہے؟ اٹھ کے چلے، اللہ کا حکم ہے. بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، سود سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. ایک غیبت کرنے والا تو بہت سے گناہوں جو میں نے وہی آپ کو بتائیں اس میں مسئلہ ہے وہ بیٹھا دو. اس کی تو بدبو اتنی ہے کہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا اس کے پاس. بدبو بند ہے نا جسم کے اندر، آنے دے. آپ منہ لحاظ کریں گے، آپ نے جی کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے جی، آپ یہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ میں ہمت نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنا چاہتے، آؤٹ، بس بیٹھنے چھوڑ دیں، سوسائٹی میں جانے چھوڑ دیں، الگ ہو جائیں. کہ ہر وقت یہ کام ہوتا ہے میں وہاں کیا کروں جا کر. کرنے والا بھی اور سننے والا بھی سارے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں اس گناہ کے اندر. تو یہ بیت کو کریں، سوچیں، اللہ کی مدد مانگے انسان. اور تیسری چیز الحمدللہ جس طرح اللہ پاک نے مجھے چانس دی ہے، آپ دیکھ لیں، میں آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ ذکر ہمارا فل ہو جاتا ہے، نمازیں ہماری پوری جا رہی ہیں، مجالس ہماری صحیح جا رہی ہیں. لیکن جب آتا ہے نا غیبت کا کھانا تو اس میں ہم فیل. جو لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت سے یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جو کر رہے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے پورا امید ہے کہ وہ تو اللہ کی مدد آدم مان رہے ہیں، انشاءاللہ گناہوں سے نکل جائیں گے. بالکل بالکل. اور جو نہیں کر رہے وہ تو ہیں چور، ان کو تو تعلق نہیں ہے چیز کا کہ ہمارے کا تعلق، تو ان کی اپنی ایک دنیا ہے. مقصد کرتے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کسی آفر کو ایکسیپٹ کیوں کریں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں، آخر میں تو دنیا چاہیے، بس مال آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. ان کو کیا پتا غیبت کیا ہوتی ہے، جھوٹ کیا ہوتے ہے. مسئلہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسئلہ آتا ہے، یہ تو یہ نہیں کریں گے تو ہمارا کام کیسے چلے گا، فلاں نہیں تو کیسے چلے گا. یہ پتہ نہیں کہ کس حال کے اندر وہ آدمی کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دے کہ تو یہ ہے، مجھے بتائیں اس کو کیا ہے. وہ بدبو ظاہر کر دے اس کی، جو غیبت کی بدبو اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے اندر.
اس کے جسم کے اندر ہے. کوئی نہیں روکتا ان چیزوں سے, ہم ایک دوسرے کو روکتے ہیں. بھائی شیٹ کریں. بہت بڑا اللہ نے اس وقت اللہ نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہے بڑا زبردست. خاص طور پہ یہ جو ہے نمازوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ سارے اینٹر جو ہم نے رکھے نا, اصل گناہ ترک کرنے والا اصل کام تو وہ ہے. جس نے قدم اٹھا لیا تو سمجھے اللہ تعالیٰ کہے گا واقعی اس کی ہمت ہے, ابھی چاہتا ہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ورنہ یاد رکھیں اللہ کی سنت الہی ہے کہ جو اللہ کی رحمت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے وہ بہت بری موت ہوتی ہے اس شخص کی. کوئی کام نہیں آئے گی عبادت میں آپ کو اتارو اس گناہ کے ساتھ, کوئی کام نہیں آئے گی. یہ ذکر آپ کا آنا, یہ مسجد آنا, یہ فلاں ہونا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے, وہ قانون ہے, وہ آپ کو بتا دے. تبھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. ہمت لگا کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, ایک دن انشاءاللہ اللہ پاک اس سے انسان کو نجات دے دے. کر کے بغیر تو نہیں. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ شیٹ کو کرنا شروع کریں. مجھے کیا فائدہ ہے آپ کریں, میں تو الحمدللہ تنگ نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پر بوجھ ہے. اللہ مجھ سے جتنا چاہے کام لے. میرے جسم کے ایک ایک بوٹی سے اللہ تعالیٰ میں ٹکڑے بھی ہو جائیں تو میں دل کرتا ہے دین کا کوئی کام کروں. اس میں دو چیز ہیں. سب سے بڑی چیز تو میرے شیخ نے مجھے حکم دیا ہے. حکم دیا تھا اللہ کے شیخ نے, تیرے میرا تعلق جڑا ہے. میرے شیخ نے مجھے کام بتایا, ان کے حکم مانتا ہوں. اس چیز اللہ راضی ہوتا ہے. ایسے مجھے کوئی یہ نہیں کہ میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں, کچھ کر رہا ہوں. الحمدللہ تو خادم آپ حضرت, لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ جو اللہ کی اس رحمت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, جو بالکل سمن بکن غمگین بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کیا ان کے آگے دروازے کھلے ہیں جو شیطان نے اس کا بالکل ہی بند کر دیا. چھوڑ کے دکھایا مجھے کوئی غیبت میں گارنٹی, میں ہمیشہ گارنٹی دیتا ہوں. بڑے سے بڑے آدمی کو گارنٹی دیتا ہوں, بڑے سے بڑے جتنے بھی ہیں, کسی لائن میں آ جائیں, یہ 40 دن کا مجھے چندہ کر کے دکھا دیں شیٹ, مان جاؤں گا ہاں بھی آپ سے. شیطان نہیں کہہ رہا وہ تو یہ ہے, تو فلاں ہے, تو یہ ہے. کوئی کچھ نہیں بھائی. گناہ تو آدمی کو کخ نہیں چھوڑتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑا وزیر اعظم ہے, منسٹر ہے, صدر ہے, اور وہ چوری میں پکڑا جائے اس کو کچھ رہتا ہے؟ کچھ رہتا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو عزت ہے اس کے پاس. کبھی تو کتنے بڑے محلات میں بیٹھتا تھا, کتنی گاڑیاں تھیں, لیکن جیل میں چلا گیا. چھوڑ ہے, یہ تو دنیا کا نقشہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا تو کہے گا میں تو یہ بھی تھا, میرے پاس تو وہ بھی تھا. اسی طرح انسان کی زندگی ہے. جب اللہ کا مجنب آپ ہوگے تو تیری کس چیز کے تجھے بڑا اونچا کرے گا؟ تجھے کیا قرآن اونچا کرے گا؟ تیری حدیثیں اونچی کریں گی؟ کس چیز سے تم اونچا ہو جائے گا؟ اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے, تو سب چیزیں تم نے ڈبو دی پانی کے اندر, نافرمانی کے اندر. تو اس کا علاج یہی ہے کہ آدمی کیا کرنا چاہیے؟ ہمت کرے فوراً. اللہ نے تو ایک راستہ دے دیا ہے شیٹس کے سسٹم کا. پکی وہ شیطانی چکر کے اندر لوگ ہیں جو جن کے قدم ہی نہیں اٹھے, جو چاہتے ہی نہیں, سستی ہے جی, کیونکہ اہمیت ہی نہیں چیز کی. ان کو پتہ نہیں اپنے ہر کچھ وہ ڈبو رہے ہیں, ہر چیز کو ختم کر رہے ہیں. بہت بڑے عذاب کا اندر ہوتا ہے. ایک اللہ نے سہارا دیا ہے بہت بڑا, جس سے انسان بچ سکتا. جو کوشچن کہ ہم غیبت سے کیسے بچیں, آگے نا چیز. سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ارادہ. جان چھڑاؤں اس سے, تو بہت بڑی چیز ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ سے مدد. وہاں اللہ تعالیٰ میں چھوڑنا چاہتا ہوں. تیسری چیز کیا ہے؟ جو اس کی سزائیں ہیں اس کو ہر وقت یاد رکھ کے سامنے آدمی کس کی یہ جو گناہ اس کی تو سزا اتنی سخت نہ ہے, کیسے برداشت کر سکتا. اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے سبحان اللہ, تو اللہ نے دیا ہے کہ بھائی بہت زبردست سٹیپ دیا ہے. کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف کی, ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ ہے. جو آدمی ذکر کرتے ہیں الحمدللہ, کسی سے نسبت رکھ لیتے ہیں, ان کے لیے نفس جو ہے بہت کمزور ہو جاتا ہے. شیطان کو اللہ بہت ہی کمزور کر دیتا ہے. تو ان کے لیے قدم بڑھائیں تو وہ ختم کر سکتے ہیں وہ چیزیں.
میں نے دیکھے شیٹوں پہ، پہلے دفعہ ان کی شیٹ آئی جو کاٹے 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 کاٹے، دوسری دفعہ آئی تو اللہ کے وہ سب دیکھتا ہوں کہ 40 کے 40 دن ان کا کوئی کاٹا نہیں ہے، نکل گئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سسٹم ہے، بتایا ذکر کو اختیار کیا نا، اللہ کے ذکر سے اپنے نفس کو مارا، اپنے قلب کو مضبوط کیا، اپنے روح کو مضبوط کیا، ناکام لگے۔ کتنی بڑی، اللہ اکبر، کتنی بڑی گناہ کے ساتھ انسان بچ گیا کہ 40 دن تک اس نے کسی کی غیبت نہیں کی اس عورت نے۔ ایک معمولی بات ہے۔ تو سب سے افیکٹو تھنگ آ جاتی ہے کیا؟ اللہ کا ذکر۔ تو اس سسٹم سے چلیں انشاءاللہ۔ منحوس ترین چیز ہے جو غیبت، اس سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح دوسرے گناہ بھی ہیں، ان سے بھی جان چھوٹے گی۔ اس پہ اکتفا نہ کریں، یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ اپنے اعمال پہ اکتفا نہ کریں۔ وہ حدیث بتا دی کہ وہاں اعمال زیرو ہو جائیں گے، سارے سب کوالٹیز زیرو نظر آئیں گے، کچھ بھی نہیں۔ تو محنت اس پہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گناہوں سے بچائے، اللہ پاک ہم سے گناہوں سے بچائے۔